أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حیا کا تذکرہ ہوگا، غنی کا نام آئے گا. حیا کا تذکرہ ہوگا، غنی کا نام آئے گا. سخا کا نام لو پہلا، غنی کا نام آئے گا. ابو بکر و عمر کے گر تم قصے سناؤ گے، ابو بکر و عمر کے گر تم قصے سناؤ گے، تو پھر ان کے بعد اگلا غنی کا نام آئے گا. علی کے نکاح پر کس نے کیا خرچ مال اپنا، علی کے نکاح پر کس نے کیا خرچ مال اپنا. کسی سے بھی پوچھو گے، غنی کا نام آئے گا. حیا جس سے ملائک بھی کریں، وہ کون انسان ہے. حیا جس سے ملائک بھی کریں، وہ کون انسان ہے. غنی کا نام آئے گا، غنی کا نام آئے گا. یہودی سے مدینے میں مسلمان کی سہولت کو، یہودی سے مدینے میں مسلمان کی سہولت کو، کنواں کس نے خریدا تھا، غنی کا نام آئے گا. بتاؤ کون ذوالنورین کہلایا گیا مصعب، بتاؤ ذوالنورین کون کہلایا گیا مصعب. لقب کے کس نے ہے پایا، لقب یہ ہے کس نے پایا. غنی کا نام آئے گا،
غنی کا نام آئے گا، حیا کا تذکرہ ہوگا، غنی کا نام آئے گا، سخا کا نام لوگے تو پہلا غنی کا نام آئے گا۔ سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ ذو الحج کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینہ کی 18 تاریخ کو خلیفہ ثالث سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خالق کائنات کے حضور اپنی شہادت کو پیش کرتے ہیں، اور اس دن میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے۔ سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ عظیم ترین ہستی ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کوئی ایسی خصوصیت، کوئی ایسا کمال بتائیں جو کسی اور کو نہ ملا ہو، جو مقام، جو منصب اللہ نے حضرت عثمان کو دیا وہ کسی اور کو نہ ملا ہو، کوئی ایسا آپ ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ ہستی ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ان کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے کہ جس کے گھر میں ایک نبی کی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر موجود ہیں۔ یہ اعزاز کسی اور کو نہیں ملا۔ اور دوسرا اعزاز جو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زمین پر تو لوگ حضرت عثمان کو ذو النورین کہتے ہیں، مگر یہ حضرت عثمان وہ شخصیت ہیں کہ جن کو آسمان کے فرشتے بھی ذو النورین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ یہ اعزاز 2 ہیں جو حضرت عثمان غنی کے مقدر میں آئے، اور ان کے علاوہ کسی بھی شخص کے مقدر میں یہ اعزاز نہیں آئے۔ میں اور آپ اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہیں تو سب سے پہلے جس چیز کو ہم دیکھتے ہیں وہ شرافت ہوتی ہے۔ اس آدمی میں شرافت کتنی ہے؟ میں اپنی بچی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں تو آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی کو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی 1 نہیں 2 بیٹیاں دی، اس آدمی کے اندر شرافت کتنی ہوگی۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا، اور جب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی
حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان کو فرمایا کہ عثمان، اللہ نے تیرا نکاح عرش کے اوپر ام کلثوم سے کر دیا۔ کتنا بڑا اعزاز کہ اللہ نے عرش پر تیرے لیے انتخاب کیا ہے ام کلثوم کا، اس کے ساتھ تیرا نکاح اللہ نے عرش پر کر دیا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد بھی جب حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہوتا ہے تو میرے محبوب کی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکلتا ہے کہ عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی میں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، اس لیے کہ اللہ کے نبی سے بہتر خسر کوئی نہیں ہے اور حضرت عثمان سے بہتر داماد کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت عثمان وہ ہستی ہے جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي یعنی فِی الْجَنَّةِ عثمان، ہر نبی کا جنت میں ایک خاص دوست ہوگا، ایک خاص رفیق ہوگا، اور جو میرا جنت میں رفیق ہوگا، میرا جنت کا خاص ساتھی ہوگا، وہ حضرت عثمان ابن عفان ہوگا۔ اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کو ایک بار نہیں بارہا زبان نبوت سے جنت کی بشارت ملی۔ میرے محبوب علیہ السلام نے کئی موقعوں پر ان کے لیے جنت کی بشارت ارشاد فرمائی۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام مجلس میں تشریف فرمائے، ایک گھڑ سوار جا رہا تھا، چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا، امامہ باندھا ہوا تھا، تشریف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جس نے دنیا میں چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو وہ اس نوجوان کو دیکھو۔ صحابہ بھاگتے ہوئے گئے، جب جا کر ہٹایا، نقاب ہٹایا چہرے سے، کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ وہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ اعزاز بھی حضرت عثمان کے مقدر میں آیا کہ سب سے پہلی مسجد اسلام کی مسجد قباء ہے، اس مسجد کی تعمیر میں جہاں پہلی اینٹ سیدنا ابو بکر صدیق نے رکھی، دوسری اینٹ حضرت میرے آقا کے بعد، اور دوسری اینٹ حضرت عمر فاروق نے رکھی، تو وہاں پر بھی تیسری اینٹ حضرت عثمان ابن عفان نے اپنے ہاتھ سے رکھی۔ اسلام کی پہلی مسجد کی بنیادوں کے اندر حصہ ڈالنے والے وہ حضرت عثمان ہیں، اور اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرمایہ سب سے زیادہ لگا ہے، تو مسجد قباء کی تعمیر میں حضرت عثمان کا سرمایہ لگا ہے۔ اور پھر جب مسجد نبوی کی تعمیر کی باری آتی ہے تو میرے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ مسجد نبوی کی تعمیر تنگ پڑ گئی ہے، اب یہ مسجد نبوی کی ہمیں توسیع کی ضرورت ہے، تو اس مسجد نبوی کو وسیع کرنے کے لیے ہمیں جگہ درکار ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر اس جگہ کو خرید کر مسجد کے لیے وقف کرتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ مسجد نبوی کے اندر جا کر نماز پڑھتے ہیں، 50,000 نماز کا اجر جہاں ان لوگوں کے کھاتے میں لکھا جاتا ہے، وہیں پر حضرت عثمان کے کھاتے میں بھی 50,000 نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہ اعزاز بھی اللہ نے حضرت عثمان ابن عفان کو دیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے تشریف لائے، جب واپس آئے تو آ کر پتہ چلا کہ میرے محبوب علیہ السلام کئی دن سے بھوکے اور پیاسے۔ میرے محبوب نے کھانا تو کیا کھانا تھا، میرے محبوب کو پانی تک پینے کے لیے نہیں ملا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی وقت پریشانی کی حالت میں پریشان ہو گئے، اضطراب کے اندر آ گئے کہ یہ کیا ہوا۔ فوراً مسجد سے تشریف لے گئے، جاتے ہیں، ایک ہی کنواں تھا مدینے کے اندر، بئر روما، جو ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، وہ اس کا پانی بھی لوگوں کو بیچا کرتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر اس کنویں سے وہ پانی کا ایک پیالہ خریدا اور خرید کر فوراً لے کے آئے اور آ کر کہا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے پانی لے کے آیا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے پانی لے کے آیا ہوں۔ میرے محبوب علیہ السلام اپنا دست مبارک آگے بڑھاتے ہیں،
کہ لاؤ عثمان میں پانی پی لیتا ہوں. میرے محبوب نے ہاتھ بڑھایا, حضرت عثمان نے ہاتھ پیچھے کر لیا. میرے محبوب نے کہا عثمان میرے لیے پانی لائے ہو تو دیتے کیوں نہیں ہو, ہاتھ کیوں پیچھے کر لیا؟ کہا یا رسول اللہ پانی تو میں آپ کے لیے ہی لایا ہوں, لیکن آج عثمان کا ایک دل چاہتا ہے, آج عثمان کی ایک خواہش ہے, ایک تڑپ ہے, ایک آرزو ہے, ایک تمنا ہے. کہا عثمان کیا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آج اتنے دن سے آپ پیاسے ہیں, عثمان کا دل یہ کرتا ہے آپ کے ہونٹ ہو پیالہ عثمان اپنے ہاتھ میں پکڑ کے آپ کے رخ اقدس کے ساتھ لگائے اور آپ کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائے. میرے محبوب علیہ السلام نے کہا عثمان پلا لو. حضرت عثمان وہ پیالہ لے کر اپنے ہاتھوں سے حضور علیہ السلام کے رخسار کو, آپ کے ہونٹوں کو وہ پیالہ لگاتے ہیں. میرے محبوب نے پانی پیا اور پینے کے بعد فرمایا او میرے صحابہ گواہ رہنا, میرے صحابہ گواہ رہنا, میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں قیامت کا دن ہوگا, حوض کوثر ہوگا, اسی طرح جس طرح آج عثمان کے ہاتھ ہیں اور پیالہ میرے منہ کو لگا کر عثمان پانی پلا رہا ہے, کل قیامت کا دن ہوگا اسی طرح میں اپنے دستے مبارک سے اپنے ہاتھوں سے پیالہ عثمان کے منہ کو لگا کر اس کو اسی طرح پانی پلاؤں. یہ احساس بھی کسی اور کو نصیب نہیں ہوا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں قربان جاؤں ان کی شخصیت پر, میں قربان جاؤں ان کی عظمت پر, میں قربان جاؤں ان کی شخصیت پر کہ جن کے لیے میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا. حضرت ابو بکر تشریف لائے, میرے محبوب کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا تھا, میرے محبوب نے اسی طرح بیٹھے رہے, ان کو آنے کی اجازت دے دی. حضرت ابو بکر تشریف لے آئے, تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے, آنے کی اجازت چاہی, میرے آقا نے اجازت دے دی, فرمایا آپ بھی تشریف لے آئے. اور اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے, دروازے پر دستک دی, یا رسول اللہ عثمان حاضر ہونا چاہتا ہے. میرے آقا نے فرمایا 1 منٹ رکو, ابھی تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہے. میرے آقا چادر منگواتے ہیں, اپنی پنڈلی مبارک پر اس چادر کو ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد فرماتے ہیں عثمان اب آ جاؤ, اب تمہیں آنے کی اجازت ہے. اما جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ رہی تھی. کہا یا رسول اللہ میرے ابا ابو بکر آئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے, میرے حضرت عمر فاروق تشریف لائے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے. جب حضرت عثمان کی باری آئی تو آپ نے چادر منگوا کر اپنی پنڈلیوں پر چادر لے لی. میں وجہ سمجھ نہیں پائی, اصل وجہ کیا ہے, قصہ کیا ہے, کہانی کیا ہے. میرے آقا نے ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا. میرے آقا فرمانے لگے اے عائشہ میں کیوں نہ اس عثمان سے حیا کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے, میں کیوں نہ اس عثمان سے حیا کروں. مجھے پتا ہے ایک موقع پر حضرت عثمان کے آنے پر میرے آقا نے چادر ڈالی اور فرمایا کہ اگر میں یہ چادر نہ ڈالتا, مجھے پتا ہے عثمان اتنا باحیا ہے, وہ اپنی جس ضرورت کے لیے میرے پاس آیا تھا وہ اپنی ضرورت بھی مجھے نہ بتا پاتا, میں نے اس لیے اس کے اوپر چادر ڈالی. میرے بھائیوں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں, کوئی معمولی آدمی نہیں کہتا, بلکہ اللہ کے پیارے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ عثمان وہ ہے جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. لیکن بعض بدبخت لوگ آج کے دور میں بھی ایسے ہیں جو حضرت عثمان غنی کا حیا نہیں کرتے, بلکہ ان کے لیے نازیبا جملے کہتے ہیں. میرے بھائیوں میرے اور آپ کے داماد کو کوئی گالی دے مجھے برداشت نہیں ہوتا, تو اللہ کے پیارے حبیب کے دوہرے داماد کو اگر کوئی انسان اپنی زبان سے برا بھلا کہتا ہے, میرے آقا کو کس طرح سے برداشت ہو. میرے آقا نے تو جنازہ چھوڑ دیا تھا, میرے آقا نے ایک آدمی کا جنازہ چھوڑ دیا تھا, جنازہ پڑھانے کے لیے سامنے رکھا گیا. جب جنازہ سامنے آیا میرے آقا پڑھانے لگے, پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی کا جنازہ ہے. میرے آقا پیچھے ہٹ گئے, کہا یا رسول اللہ جنازہ تو پڑھا دیجئے, آپ تشریف لائے جنازہ پڑھانے کے لیے اور آپ پیچھے ہٹ گئے. میرے آقا نے فرمایا میں اس بدبخت کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھائیں گے, وجہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ بدبخت آدمی ہے جو میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا, یہ میرے عثمان کو گالیاں دیا کرتا تھا. جب دنیا میں میرے عثمان کو گالی دے, میرا نبی اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتا ہے. اور میرے بھائیوں یہ صحابہ کی محبت یاد رکھیے گا, یہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. اگر ہماری صحابہ سے نسبت کسی بھی درجے میں جڑ گئی, یقین جانیے گا ہماری نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. اور اگر یاد رکھیے گا ہمارے دل میں رتی کے برابر بھی صحابہ کے بارے میں کوئی بدگمانی آ گئی, جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دن عرض کیا, یہ دشمن جو اسلام کا ہے وہ اسلام کے پلروں کو, اسلام کے ستونوں کو
توڑنے کی کوشش کرتا ہے, لوگوں کو بدگمان کرتا ہے صحابہ اکرام سے, اس لیے کہ اس کو پتا ہے جب اسلام کی بنیاد کے یہ پلر کمزور ہو جائیں گے, یہ ستون کمزور ہو جائیں گے, اسلام کی عمارت دھڑام سے زمین پر گر جائے گی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس سے محبت کریں, اللہ جس سے محبت کرے, فرشتے جس کے حیا کریں, وہ آدمی کتنا عظیم ہوگا. حضرت عثمان کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی آئے. میرے آقا نے کہا چندے کی اپیل ہے, مسلمانوں کو چندے کی ضرورت ہے. 1/3 لشکر کا پورا خرچہ حضرت عثمان نے اپنی جیب سے ادا کیا. 900 اونٹ غلے کے لدے ہوئے, اس کا اعلان حضرت عثمان غنی نے ایک ہی مجلس میں کیا. میرے محبوب نے پہلے اعلان کیا, حضرت عثمان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 200 اونٹ غلے کے لدے ہوئے عثمان کی طرف سے قبول فرما لیں. میرے آقا نے پھر اعلان کیا, کوئی اور نہیں اٹھا. صحابہ کی مالی حیثیت اتنی مضبوط نہیں تھی, صحابہ بیٹھے ہوئے. حضرت عثمان نے دیکھا میرے محبوب بےتاب ہیں, میرے محبوب اعلان کر رہے ہیں. پھر حضرت عثمان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ 300 اونٹ عثمان غنی کی طرف سے اور قبول فرما لیجئے غلے کے لدے ہوئے. اس کے بعد جب میرے محبوب نے پھر اعلان کیا, حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ غلے کے لدے ہوئے عثمان کی طرف سے اور قبول فرما لے. جب پھر میرے محبوب نے اپیل کی, حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ میں 200 اونٹ غلے کے لدے ہوئے اور آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد 1000 دینار جن کی قیمت ان 900 اونٹوں سے بھی زیادہ تھی, وہ لا کر میرے محبوب کی جھولی میں ڈالنے والے یہ حضرت عثمان تھے. اور میرے محبوب نے جب دیکھا حضرت عثمان غنی نے جھولی میں ڈالے, میرے محبوب دنیا کے مال سے محبت کرنے والے نہیں تھے, لیکن پھر بھی میرے محبوب نے ان اشرفیوں کو دیکھا کہ اسلام کی خاطر عثمان نے اتنی بڑی قربانی دی. حضور اپنے ہاتھوں سے ان دیناروں کو اچھالتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں ما ذر عثمان عمل بعد هذا اليوم, عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے, تیری یہ نیکی اتنی بڑی ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو چکی ہے اور تیری نجات کے لیے کافی ہو چکی ہے. اور ایک موقع پر میرے محبوب نے فرمایا تھا, اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی اس کے ساتھ راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی اس کے ساتھ راضی ہو جا. یہ 18 ذی الحج کا دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. اور یہ ایسا دن ہے 40 دن تک دشمنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کیا. 40 دن پانی بند کرنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے جام سے سرفراز ہوتے ہیں. اور آپ کے خون کا جو پہلا قطرہ گرتا ہے وہ بھی اللہ کے قرآن پر گرتا ہے. کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی خیبر دے گا, کسی کی شہادت کی گواہی مسجد کا منبر اور محراب دے گا. لیکن عثمان غنی وہ شہید ہیں جن کی شہادت کی گواہی قیامت کے دن بھی اللہ کا قرآن دے گا کہ یا اللہ تیرے خون, اس عثمان کے خون کا ایک قطرہ میرے اوپر گرا تھا. اور جس آیت پر وہ گرا, اتفاق کی بات آج بھی وہ استنبول کے میوزیم میں پڑا ہوا ہے قرآن پاک, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جس آیت کے اوپر خون کا قطرہ گرا تھا وہ آیت کیا تھی, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, ان قریب اللہ تجھ کو کافی ہو جائے گا, ان قریب اللہ تجھے کافی ہو جائے گا. اور یقیناً اللہ اس کو کافی ہو گیا. اور رہتی دنیا تک حضرت عثمان